کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت جسے روزانہ دہرایا جاتا ہے دراصل ہماری جدید دنیا کے لیے ایک اسٹریٹجک گائیڈ بک ہو؟ آئیے ایک بنیادی قرآنی تصور کا تجزیہ جدید اسٹریٹجک سوچ کی روشنی میں کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ وہ الفاظ ہیں جو روزانہ اربوں بار دہرائے جاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس سادہ سی دعا کے پیچھے ایک گہرا اسٹریٹجک بلو پرنٹ بھی چھپا ہو سکتا ہے، ایک ایسا فریم ورک جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ محض ایک رسم ہے یا حقیقت کو سمجھنے اور چلانے کے لیے ایک ایگزیکٹو بلو پرنٹ ہے؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا کردار صرف تماشائی کا نہیں بلکہ ایک اسٹیورڈ یعنی نگران کا ہے جو ان سسٹمز کو سمجھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ چلیں اس تصور کو تھوڑا اور گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ قرآن ہمیں خلیفہ یعنی نگران کا درجہ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا کردار ہے جس کے لیے ان نظاموں کو سمجھنا لازمی ہے جن کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، لیکن شاید وقت کے ساتھ ہم اس بلو پرنٹ کی اصل روح کو بھول چکے ہیں۔ اچھا، تو اس کوڈ کو ڈی کوڈ کرنے کی پہلی چابی لفظ عالمین میں چھپی ہے۔ اس کا مطلب صرف کئی دنیاؤں سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے۔ دیکھیں، لفظ عالم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک مکمل خود مختار نظام ہے، ایک فنکشننگ سسٹم۔ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو نہ صرف طبعی دنیا بلکہ ہمارے تصوراتی اور ڈیجیٹل نظاموں کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ عالمین کی پہلی پرت تو وہ ٹھوس حیاتیاتی دنیا ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد کے ایکو سسٹم سے لے کر ہمارے اپنے جسم کے پیچیدہ اندرونی نظام تک یہ سب ایک عالم ہے۔ پھر آتی ہے دوسری پرت، وہ پیچیدہ جال جو ہماری جدید زندگی کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی عالمی معیشت، گلوبل فائنانس، اسٹاک مارکیٹس، سپلائی چینز، یہ سب مل کر ایک بہت طاقتور عالم بناتے ہیں۔ اور تیسرا اور شاید آج کے دور کا سب سے با اثر عالم وہ ڈیجیٹل کائنات ہے جو معلومات کے بہاؤ اور ہمارے آپسی تعلقات کو کنٹرول کرتی ہے۔ سوشل میڈیا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس نئے عالم کے اصول طے کر رہے ہیں۔ اور آخر میں سب سے اہم عالم فرد کی اندرونی دنیا، جسے عالم نفس بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان تمام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نظاموں کو سمجھے بغیر ہم حقیقت کو مؤثر طریقے سے نیویگیٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا، عالمین کو سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں دوسرے اہم لفظ رب کی طرف اور اس کے روایتی ترجمے سے آگے بڑھ کر اس کے فعال نظامی کردار کو سمجھتے ہیں۔ رب کا مطلب صرف مالک یا پالنے والا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک گہرا مطلب ہے سسٹم ایڈمنسٹریٹر، ایک ایسی ہستی جو نظاموں کو نہ صرف بناتی ہے بلکہ انہیں مسلسل چلاتی، متوازن رکھتی اور تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ تو رب کا یہ عمل کام کیسے کرتا ہے؟ اسے ہم جدید سسٹمز تھیوری کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے اوریجنیشن، یعنی کسی بھی سسٹم کا اپنی خام حالت میں آغاز، پھر ہے سسٹیننس یعنی مرحلہ وار پرورش اور توازن، اور آخر میں ہے پرفیکشن یعنی اپنے مقررہ ہدف تک پہنچنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فزکس، اکنامکس اور یہاں تک کہ نیورو کیمسٹری کے قوانین صرف جامد اصول نہیں ہیں، بلکہ یہ اس متسلسل فعال انتظامیہ کا براہ راست نتیجہ ہے۔ یہ کائنات کا لائیو آپریٹنگ سسٹم ہے۔ ٹھیک ہے، تو عالمین یعنی سسٹمز اور رب یعنی سسٹم ایڈمنسٹریٹر کو سمجھنے کے بعد اب سوال یہ ہے کہ اس پورے فریم ورک میں ہمارا یعنی انسان کا کیا کردار ہے؟ یہ ایک ایگزیکٹو مینڈیٹ ہے۔ یہاں خلیفہ کا تصور سامنے آتا ہے، اور یہ کوئی غیر فعال لقب نہیں بلکہ نگرانی کا ایک فعال کردار ہے۔ رب کے نمائندے کے طور پر ہماری ذمہ داری ان عالمین کو اعلیٰ علم اور اخلاقی فضیلت کے ذریعے منظم کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا کے نظاموں سے جڑنا، ان سے فرار حاصل کرنا نہیں۔ تو آج کے دور میں اس مینڈیٹ کا مطلب کیا ہے؟ آئیے اسے 3 بڑے سسٹمز پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ نفسیاتی نظام میں ہمیں انتہائی اندرونی وضاحت اور سیلف کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ معاشی نظام میں با اخلاق اور مؤثر کاروبار بنانے ہیں، اور ڈیجیٹل نظام میں سچائی اور انصاف کے ساتھ رہنمائی کرنی ہے۔ اندرونی مہارت کا بیرونی اثر سے براہ راست تعلق ہے۔ اتنا بڑا مینڈیٹ، سوال یہ ہے کہ شروعات کہاں سے کی جائے؟ اس عظیم مینڈیٹ کو پورا کرنے کا عملی نقطۂ آغاز کیا ہے؟ جواب حیران کن حد تک سادہ ہے۔ پہلے اپنی اندرونی دنیا میں مہارت حاصل کرنا۔ صرف ایک چیز، پہلا
اور سب سے بنیادی قدم ہے اپنے اندرونی نفسیاتی نظام پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا۔ باقی سب کچھ اسی بنیاد پر کھڑا ہوگا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال لیں۔ ذرا غور کریں کہ کیسے بیرونی ڈیجیٹل سسٹم ہمارے اندرونی حالات جیسے ہماری توجہ اور ہمارے ڈوپامین لیولز کو براہ راست کنٹرول کر رہے ہیں۔ اسمارٹ فون کا عالم ہمارے عالم نفس کو ری پروگرام کر رہا ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ اگلی بار جب سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو اسے صرف ایک دعا نہ سمجھیں بلکہ ایک روزانہ کی ایگزیکٹو بریفنگ سمجھیں۔ یہ ہمارے اصل کردار کی یاد دہانی ہے، تمام نظاموں کے ایڈمنسٹریٹر کی نمائندگی کرنا۔ اور جاتے جاتے ایک سوال جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے، اپنی حقیقت کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے کس عالم یعنی نظام میں مہارت حاصل کرنی ہوگی؟ اگر یہ فریم ورک آپ کے لیے معنی رکھتا ہے اور آپ اپنے کردار کو مضبوط بنانے، جدید منطق میں مہارت حاصل کرنے اور ایک حقیقی رہنما کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، تو لاجک ویوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔